आई एम ए प्राउड काफिर में सचगुरु कहते हैं कि कुरान में काफिरों को शरुल बरिया लिखा गया है और काफिरों के लिए वईद है, ताकीद है, धमकी है। कोई अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है काफिरों के लिए। तो देखिए ना, काफिरों को भी अल्लाह ताला ने बनाया है। पूरी मखलूक, पूरी कायनात उसी ने बनाया है। वो कितनी बड़ी है उसका अंदाज़ा साइंस से किया जा सकता है, वो एक अनुमान किया जा सकता है, लेकिन वो भी पूरे तौर से नहीं, कुछ हिस्सा अंदाज़ा हो सकता है। तो इतना बड़े कायनात का मालिक अल्लाह ताला ने काफिरों का भी मालिक वही है, काफिरों को भी पालता है, उसी को सब कुछ करता है। मुसलमानों को, सब मखलूक का मालिक अल्लाह ताला है। मुझे भी अल्लाह ताला ने बनाया, सारे मुसलमानों को बनाया, चरिंद परिंद काफिर सबको उसी ने बनाया। मैं जिस्म का मालिक नहीं हूँ, ये पूरा जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है। पूरी जरिंद परिंद मखलूक अल्लाह ताला ने बनाया, उसी की अमानत है। तो वो अपनी चीज पर, अपनी प्रॉपर्टी पर उसको ये होगा ना, उस पर वो रहम करेगा, उस पर वही मालिक है, तो उसका व्यवहार कैसा होगा। फिर ये कहता है कि शरील बरिया का मतलब ये है कि ये लोग हट धर्म लोग हैं, काफिर लोग हैं ना, वो कभी भी, हालांकि वो जानते हैं कि ये खुदा की इबादत करना चाहिए, लेकिन ये बुत परस्त में क्यों पड़े हुए हैं। ये दुनियावी, ये है ना कशिश, दुनियावी माल और दौलत के में हट धर्म हो जाते हैं और अपनी बात को सच कहते हैं। तो ये कुरान बहुत सीरियस किताब है ना। उनको भी अल्लाह ताला रिस्क देता है, बाल बच्चे देता है, और वो अच्छी हालत में जी रहे हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान में मुसलमान के बनिस्बत ये काफिर लोग, उनका ये है, उनको नौकरी है, चाकर है, सब कुछ अच्छी तरह से, माल और दौलत को उन्हीं को मिला हुआ है। मुसलमान पस्त है, उतनी फरावानी मुसलमानों को नहीं है, लेकिन वो काफिर लोग आयश व आराम से जीते हैं। इधर देखिए ना, ये पर्शियन लोग बॉम्बे में रहते हैं, उनका इनकम, ये गरीब से गरीब, किसे कहा था 5 लाख रुपए कमाता है ना, उसको गरीब, उनमें वो लोगों में उनको गरीब कहा गया है। जो महीने 5 लाख रुपए कमाता है, पर्शियन लोग है, गिने चुने लोग हैं, उनको गरीब कहा जाता है, पारसी लोग। तो हिंदू लोग ऐशो आराम करते हैं, मुसलमान पस्त है, मजदूरी काम, छोटा मोटा काम करके, उनको सरकारी मुलाजमत भी नहीं मिलती, बहुत मजबूरी की जिंदगी गुजारते हैं मुसलमान, लेकिन काफिर ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह ताला कह दिया कि इसमें हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हिंदुओं मुसलमानों की दिलजोई नहीं करता, उनकी खुशामदद नहीं करता, तो काफिरों के वो घर है ना, सोने के बना देता, दरवाजे सोने के बना देता, तो मुसलमान का ईमान खराब हो जाएगा। इसलिए क्या किया, काफिरों को थोड़ा कम कर दिया, मुसलमानों को थोड़ा ऊंचा कर दिया। लेकिन मुसलमान इतना पस्त है कि वो काफिरों का मुकाबला नहीं कर सकते, इतने ऐश आराम से जिंदगी गुजार देते हैं। थोड़े दिन के लिए ये ऐश आराम की जिंदगी गुजारना ही भी चाहिए। देखिए, आज एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा, एक साल में 7,000 करोड़ हिंदुस्तान में, ये स्टैच्यू बोलते हैं ना, ये हनुमान, ये देवी देवताओं का ये बनाया है ना स्टैच्यू में, 7,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है एक साल में, ये रिपोर्ट बताती है। तो खाली ये बुत परस्ती में इतना पैसा ये लोग खर्चा करते हैं, 7,000 करोड़। तो देखिए ना, मुसलमान कोई करता है खर्चा, ये सब आपको मालूम नहीं है ना। तो इतना पैसा वो लोग खर्च किया है, 7,000 करोड़, रे बाप, कितने स्कूल कॉलेजेस बन सकते हैं ना। खाली वो मंदिर में नहीं है, वो बुत बनाने में खर्च हुआ है। ये गवर्नमेंट डेटा रिपोर्ट है, एक साल में। आगे कितना खर्च होगा पता नहीं है। देखिए ना, तो ये सब बात आपको अच्छी तरह मालूम है। अब आप विद्वान लोग हैं, स्टॉर्म पायलट पाकिस्तानी, ये बरतानवी, आप लोग अलीगढ़ के, इलाहाबाद के, पाकिस्तान के विद्वान लोग हैं। मैं इधर तमिलनाडु का, मद्रास का, आपके सामने ठहर नहीं सकता, फिर भी जो कुछ मालूम है वो बता दूंगा, क्योंकि गलत मैसेज चला जाएगा। देखिए, इतने अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया है, फिर भी उनको शरुल बरिया इसलिए कहता है कि ये हट धर्म लोग हैं, ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे, पैसा बहाएंगे इसमें, बुत परस्ती में।
ہے یا اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا ہے؟ ایک بہت بڑا قانون اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا ہے. اس میں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا, سزا دے گا, ظلم نہیں کرے گا. سزا اور ظلم میں بہت زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے. سزا کا مطلب جو کوئی غلط کام کرے گا اس کا ریوارڈ دینا پڑے گا, اس کو سزا کہتے ہیں. لیکن ظلم کا مطلب وہ اس سزا سے بڑھ کر زیادہ دینا یا کوئی دوسری وجہ سے دینا, سزا دینا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. تو آپ کا کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب دراڑیں ڈالتی ہے, ہرگز دراڑیں نہیں ڈالتے ہیں. وہ جو یہ چھوڑتا ہے نا وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. تو کیونکہ خدا کا قانون بڑا ہے ہمارے یہاں, وہ غیر مذہب میں کوئی سیریس ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا پورا کائنات بھگوان کے پیٹ میں ہے. وہ پیٹ میں رہ کر وہ قیامت کا تصور بھی نہیں ہے. وہ ادھر کوئی بھی ادھر کرما سے تعلق ہے, ادھر کوئی غلط کام کرے گا تو آٹومیٹک کتا, بلی, کوا, سانپ, بچھو بن جائے گا. تو اس میں کوئی جواب داری نہیں ہے. لیکن یہ مسلمانوں کے لیے جو اچھا کام بھی کرے گا نا رائے برابر وہ بھی دیکھ لے گا قیامت کے دن. جو برا کام کرے گا نا رائے ایٹم کے برابر وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ سب باتیں قرآن میں ہے. اور کیا خالق کائنات اسی نے بنایا, وہی کھلاتا پلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. پھر وہ جانتا ہے کہ اس کی نفسیاتی حالت کیا ہے, یہ کیوں خدا کی مخالفت میں لگا ہوا ہے. ہر وہ کافر لوگ ہے نا خدا کی مخالفت کرتا ہے, بت پرستی میں کروڑوں پیسے بہاتا ہے. تو یہ سب کیا یہ آپ کو نہیں معلوم ہے نا, اس لیے آپ یہ کہتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے برے ہیں, اچھے ہیں برے ہیں سب کچھ ہے. اور دیکھیے نا اللہ تعالیٰ ادھر فیصلہ ہوگا تو اس میں قیامت میں تو اللہ تعالیٰ کے پرتی کیا گمان لے کر آئے گا, وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نا. گمان پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کے پرتی زندگی گزارنے کے بعد, وہ سب دیکھنے کے بعد یہ کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اس کا وہ کیسا کرے گا, اس کی رحمت کیا ہے. یہ سب یہ گمان ایک مدت گزارنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. اس کا بھی ادھر حساب کتاب ہوگا. دیکھیے قرآن یہ واحد مذہب ہے جس میں پاپ سے پیدا نہیں ہوتا. دوسرے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ پاپ سے پیدا ہوتا ہے, کرما سے پیدا ہوتا ہے. کیا اسلام میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ کرما سے پیدا ہوتا ہے؟ ادھر غلط کام کرے گا تو ادھر سزا ملے گی, لیکن یہاں پاپ سے کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے. دوسری بڑی بات, اسلام میں اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. اس کا رنگ برنگ ہے نا, کالا آدمی, گورا آدمی, ناٹا آدمی, افریقن, ویسٹرن, وہ سب نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ذات پات کو نہیں دیکھتا. لیکن دوسرے مذہب میں ذات پات, جاتی وات, وہ پاپ سے پیدا ہونا ہی اس کو اہمیت دی گئی ہے. تو عرب کے مشرک بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, لیکن ماننے کا طریقہ ڈھنگ یہ ہوتا تھا کہ وہ بت پرستی کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ ان کی بت پرستی ہے نا, ان کی خواہش تھی, ان کی اچھا تھی. اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں مانتے تھے, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. جس طرح شیطان ہے نا, اس سے بڑا عالم کوئی دنیا میں نہیں ہے. اتنا بڑا عالم, وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا, توحید پرست تھا, وہ کبھی شرک نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا تھا. اپنے طور سے کچھ شامل کر کے بتاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غلط تھے. اس طرح سے جس طرح سے وہ کہا تھا نا کہ آگ اونچی ہے, انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے, مٹی نیچی ہے, آگ اونچی ہے, اس طرح سے آرگیومنٹ کیا نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا, وہ شرک بھی نہیں کیا. آگے کروڑوں سال اللہ کی عبادت کرنے میں تیار تھا, لیکن وہ اپنی بات رکھنا بیچ میں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ کھاتا. کافر لوگ ہی نا, وہ خدا کو, وہ بھی توحید پرست ہے. جب بڑا قبیلہ چھوٹا قبیلہ, اس میں ان کو بہت تکبر تھا, اور جو عرب لوگ سمجھتے تھے کہ وہی اعلیٰ لوگ ہیں, بڑھیا لوگ ہیں. اور وہ عرب کا سٹا ہوا علاقہ ہے نا ادھر, وہ ایتھوپیا, وہ حبشہ کہتے ہیں نا, حبشے لوگ, کالے لوگ, نیگرو کا ورڈ بھی ابھی بین ہو گیا. افریقن کہنا چاہیے, بلیک افریقن پیپل کہنا چاہیے, یہ بلیک بھی نہیں کہنا چاہیے. افریقن پیپل وہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں, ان کو آج تک بھی کمتر سمجھا جاتا ہے.
تو عرب کے گورے گورے لوگ تھے نا وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آیا تو یہ عرب کے لوگ ہیں نا, وہ بدو لوگ, وہ قبائل, یہ اس کے وہ نیگرو لوگ کو اللہ تعالی قرآن میں اسلام میں ایک درجہ دے دیا گیا, یکسانیت ایک درجہ دے دیا گیا. تو وہ عرب کے وہ کافروں کو بہت غصہ آ گیا. ہم سمجھتے تھے کہ اونچے لوگ ہیں, گورے لوگ ہیں, یہ نیگرو لوگ, حبشے کے لوگ, ہم سے یا یکسانیت برابر کا فیصلہ یہ مقام رکھتے ہوں تو ان کو پسند نہیں آیا. یہی کارن تھا کہ اسلام کے اپوز کرنے کے وجہ, ورنہ وہ عرب کے مشرک لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. دو بڑے کارن ہیں, ایک بت پرستی, ایک جو اللہ اسلام میں کہا گیا تھا نا یہ انسانیت, ہر انسان برابر ہے, وہ کون بھی ہو, وہ عرب ہو, عجم ہو, وہ افریقہ والا ہو, انڈیا والا ہو, کوئی بھی ہو, تو یکسانیت ادھر کہی گئی نا. تو وہ عرب لوگوں کو, وہ مشرک لیڈروں کو پسند نہیں آیا, اس لیے انہوں نے مخالفت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی بنیادی چیز ہے جو کافر لوگ کرتے آ رہے ہیں, اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں بہت سے فرقے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن بیسک میں کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھتا. کیا ادھر کوئی نو مسلم مسلمان ہو جائے نا, اس کو مسلمان بیٹی دے دیتا, لڑکی دے دیتا ہے. ادھر دوسرے مذہب میں کوئی سیریس نہیں ہے. وہ کوئی اس کو کوئی مسلمان, وہ غیر مسلمان ہندو سے مسلمان ہو گیا تو ادھر پورا محلہ خوش ہو جاتا ہے, پورا گاؤں خوش ہو جاتا ہے, پورا سٹی خوش ہو جاتا ہے. لیکن وہ خلوصیت اسلام میں ہے, وہ مذہب میں نہیں ہے. ان میں ادھر سے گائے گا تو ادھر گالی دے گا, ادھر چلے جاؤ, ادھر کچھ نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ خلوصیت والا مذہب ہے.